السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی معزز اور معتبر میرے سامعین کرام، ہم لوگ اپنے پروردگار عالم، خالق ہست و بود، خالق مکان و لا مکان سے مکان تک لے کے آنے والے خدائے بزرگ و برتر کی بتائی ہوئی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، طاہرہ نواب، اپنے گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن کی جانب سے، کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اپنے خدا کے حکم کے مطابق ڈھال کر یہ ہم پر وقت ہمیں میسر کیا کہ ہم اپنے خدائے بزرگ و برتر کی بات مانتے ہوئے اس راہ پر چلتے ہیں جس سے ہم فکر، تدبر اور اپنے ہونے کی اصل وجہ کو جان سکیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، دراصل ہمیں اس کا شعور نہیں، اس لیے ہم ذرا ذرا سی بات بھی گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیوں، یہ کیوں، یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے۔ ہم نے، میرے عزیزوں، دراصل ایک ایسا سلسلہ بنا رکھا ہے زندگی کا جس کو ہم خود بھی نہیں سمجھتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں وہی درست ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی واقعی کا درست نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے یہ جہان اتنا خوبصورت جو بنایا ہے، میرے عزیزوں، دو راہ سے بنایا، یہ بغیر کسی مطلب و مقصد کے نہیں بنایا۔ یہ اتنا خوبصورت سلسلہ ہے میرے خدائے بزرگ و برتر کا، جس کو صاحبان عقل و فکر ہی سمجھ سکتے ہیں، جس کو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اپنا دھیان خود اپنی ذات اور اپنے خالق کی ذات کی طرف مبذول رکھتے ہیں۔ کیونکہ میں اپنی گفتگو میں آپ کے حضور میں عرض کیا کرتی ہوں کہ ہمیں کسی ایسے ہی وجود کے لیے نہیں بھیج دیا گیا بس جاؤ اور کھاؤ پیو بچے پیدا کرو اور بچوں کو سکھاؤ اور ان کی تعلیم و تربیت کا خیال کرو اور اس کے بعد اپنا آپ بھی بھول جاؤ اور اسی ہنگامے میں، لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، الجھنوں میں، مشکلات میں گھر کر اپنی اصل زندگی کو بھول جاؤ۔ ہماری اصل زندگی کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے آپ کو یاد رکھنا، مجھے بھی۔ اسی لیے میں نے یہ چاہا کہ میں آپ کے حضور میں بیٹھ کر اس بات کو بیان کروں جو ہماری اصل زندگی ہے۔ زندگی یہ اصل حقیقت نہیں ہے جو ہم لے کے چل رہے ہیں اندھا دھند، لڑائی جھگڑا الجھن، اس کو برا، اس کو اچھا، میں اچھا، میری چیز میں کوئی کمی نہیں، دوسرے کی چیز میں ہی خرابیاں ہیں۔ تو میرے عزیزان محترم، جب ہم یہی سوچیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہوگا۔ ہم ان نافرمان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جنہوں نے اپنے خدا کی بات نہیں مانی، جنہوں نے اپنی زندگی کو عجیب ایک نہج پہ ڈالا اور خود اپنے راستے کو ترستے ہوئے، خود اپنی منزل کو پانے کے لیے بھٹکتے رہے۔ راستہ سامنے تھا، ہمیں بتایا گیا کہ اس راہ پہ چل تو تو اپنی منزل پہ اسی طرح پہنچے گا جیسے میں تجھے پہنچانا چاہتا ہوں، جیسے میں نے تجھ سے چاہا ہے، جیسے میں نے تیرے اندر جتنی بھی روح کی مختلف انوائرمنٹ ڈالی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کسی پچھلی گفتگو میں آپ کے حضور میں کہ خدائے بزرگ و برتر نے فرمایا ہے کہ یہ جو جہان ہے پورے کا پورا، یہ میں نے خود بنایا ہے، اور کس لیے بنایا ہے یہ ہمیں جاننا ضروری۔ اس نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس کے لیے میں نے ایک وَإِذَا قَضَى أَمْرِي، میں نے قضا کو، ایک امر کو طے کیا، ایک ارادے کو منطقی پوزیشن میں لا کر اس کو اس مقام پر آ کر رکھا جہاں میری ہر وقت میں آنے والی مختلف قوتیں، طاقتیں، میرے اوصاف، دوسری چیزوں میں حضرت انسان کو میں نے بہترین مخلوق بنایا، اس کے علاوہ جو دوسری مخلوقیں ہیں وہ بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ بہتر جو بناتا ہے میرا خدا، وہ فرما رہا ہے کہ وہ میں نے حضرت انسان کو بنایا۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر آپ کو غور کرنا ہے کہ میرے خدا نے فرمایا کہ میں نے انسان کو احسن الخالقین ہوں،
میں نے سب سے احسن اس کو بنایا، سب سے زیادہ خوبصورت اس کو بنایا، سب سے زیادہ عقل والا اس کو بنایا۔ اسی لیے تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اور ہمارے علاوہ کون کون سی مخلوقات اس جہان میں موجود ہے، لیکن جو مخلوقات موجود ہیں وہ دعویٰ فرما رہا ہے کہ میں نے بہترین انسان جو خلق کیا ہے وہ حضرت انسان کو بنایا۔ وہ کسی سے پوچھ کے نہیں چلتا، وہ خدا کسی کی مرضیوں پہ نہیں رواں، وہ ہمیں پوچھ کے نہیں بتاتا کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو میں کیسے انجام تک لے کر جاؤں۔ وہ خود کر رہا ہے، وہ خود ہر چیز کرنے جا رہا ہے، کرتا ہے۔ اسی لیے ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ قیامت سر پہ کھڑی ہے، قیامت آنے والی ہے، حشر ہونے والا ہے، یہ آپ کا اور ہمارا خیال نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا بیان ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے ہر انسان میں اپنے اوصاف ودیت فرما کر اس کو کہیں نہ کہیں پہ اتار کر منتخب کر دیا ہے۔ اب اور اس نے ساتھ میں 1,24,000 ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے، اس کو تم نے کیسے بسر کرنا ہے، وہ ہمیں دیے۔ لیکن ہماری یہ بدقسمتی کہ ہم ان کی طرف رجوع نہیں کرتے، ہمارا دل ہی نہیں کرتا۔ کیا لیں گے اس سے، اس کو تو خود یہ نہیں پتا۔ ہم تو دوسرے کو فوری طور پہ نیچا گرا دینا اپنا کمال سمجھ رہے ہیں کہ میں کمال ہوں، میں نے فلاں فلاں کو ایسے رد کر دیا، کروا دیا۔ یعنی جو خدا اپنی ذات کو پہچانوانے کے لیے حضرت انسان میں اپنی اوصاف ودیت کر کے زمین پہ اتارتا ہے اور حضرت انسان کو نصیحت فرماتا ہے کہ میں نے 1,24,000 تمہاری طرف نبی بھیجے ہیں، خبر دینے والے بھیجے ہیں، پیمبر بھیجے ہیں جو کہ پیمبری کرتے ہیں، جو میرے پیغاموں کو بھی لا کر آپ تک پہنچاتے ہیں، جو ہر وہ کام کرتے ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ لیکن یہی وہ منزل ہے، یہی وہ مقام ہے جس سے آپ اپنی ذات کی شناخت کر سکتے ہیں، جس سے آپ اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں، جس سے آپ اپنے ہونے کا حق ادا کر سکتے ہیں کہ میرے خدا نے مجھے پیدا کیا ہے تو کیوں پیدا کیا ہے؟ مجھے بیکار پیدا نہیں کیا میرے خدا نے، اس نے بہت بڑا مشن ہے اس کا، اس نے بہت بڑے مشن کے لیے آپ کو تیار کیا ہے، آپ کو اس صحن پہ، اس نہج پر لے کر آیا ہے جہاں آپ اس معاشرے کی اصلاح میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ تو بات ساری کی ساری ہے اس معاشرے کی اصلاح کی۔ کیوں؟ کیونکہ جو پیغام خدا نے بھیجنا ہے اس کو پہنچانے کے لیے کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو کہ 100% اپنی زندگی کے اس سلسلے کو جان اور بوجھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور اس کا پورے کا پورا احاطہ بھی وہ کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ طاقت ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم اس بندے کو جس نے کہ اس منزل کو دریافت کیا ہے اس سے متعارف کروائیں۔ اگر وہ بھی کر دیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بندہ جس کو ہم دیتے ہیں کہ اس کو آپ انٹروڈیوس کروائیں، جب وہ وہاں جاتا ہے تو وہ اپنے سلسلے کو بھول بیٹھتا ہے اور سنتا ہے، لیکن بعد میں اس کے دماغ میں ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جن سے وہ سمجھتا ہے کہ یہ بات درست ہے یا وہ بات درست ہے، یہ بات میری ہے، وہ بات اس نے کہی ہے۔ دیکھیے زندگی میں کچھ بھی اس نے غلط نہیں پیدا کیا ہے۔ اگر آپ کو کچھ برا لگ رہا ہے تو وہ آپ کی سوچ ہے، کیونکہ میں اپنی زندگی کو خود بنانے پر راضی ہوں، مجاز ہوں۔ مجھے خدائے بزرگ و برتر نے زندگی دی ہے، مجھے روح دی ہے، مجھے عقل دی ہے، مجھے فکر دی ہے، مجھے اس نے ہر طرح کا جو بھی آرام ہے وہ بخش دیا ہے۔ میں اسی کی اس جو فریاد ہے کہ یا رب مجھے، ہم دن رات کہتے ہیں یہ دے دے، وہ دے دے، فلاں کر دے، تو اب ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں یا رب ہم کو اپنی عظمت کے صدقے میں وہ مقام دے تاکہ ہم وہ کام کر گزریں جس سے تو ہم سے راضی۔ تو جس کا خدا اس سے راضی ہو جائے گا وہ خود بخود ہی زندگی میں کامیاب ترین ہو جائے گا۔ یعنی اس کے دل کا جتنا بھی یہ حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہائے، ہمارا میدا، ہمارا کلیجہ، ہمارا جگر، اور پتہ نہیں کیا کیا ہم نے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان چیزوں کے، جو ہمیں اپنی ہی
کسی نے کوئی محنت کی تو اس کو اللہ میاں نے اجر دیا، کوئی اس سے نکل آیا، کوئی اس سے نکل آیا، اور صرف نکلے ہی نہیں بلکہ اس منزل کو بھی پایا جو ان کے حساب سے ان کے لیے بہتر تھی۔ اب پروردگار عالم نے ہمیں ہر چیز سکھا دی، بتا دی، سجا دی، تو میں جب اپنی چیزوں میں نکلی تو میرے ذہن میں اور خیال آ گئے۔ میں اپنی سوچ میں جاتے ہوئے ہر چیز کو دیکھنا چاہ رہی ہوں، ہر چیز کو پانا چاہ رہی ہوں، ہر چیز کو ورت دینا چاہ رہی ہوں، لیکن میرے پاس عجیب کہانی ہے کہ وہ سامان ہی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے میں ان سارے بچوں کو خوش کر سکوں اور ان کے لیے اس چیز کا ہونا واجبی اور سہمی ثابت ہوئے جو ہمیں خدا کے حبیب اور ان کی پروردگار عالم نے جو بنائی چیزیں انہوں نے جب اس کا اقرار کیا، تو اب اقرار کرنے والی ہستیاں اپنے اقرار سے میرے پروردگار عالم کی عطاؤں کو قبول کرتی ہیں، میرے خدائے بزرگ و برتر کو قبول کرتی ہیں، میرے اس خدا کی تنقید کرتی ہیں، اور نہ کہ ان کو ہر بات میں جھٹلایا جائے اور انہیں کسی طریقے سے غلط کہہ دیا جائے، بلکہ مجھے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے وہ فلسفہ پیش کرنا پڑے گا، وہ بیان دینا ہوگا جو کہ خدائے بزرگ و برتر نے مجھے عطا کیا۔ اور آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنا زندگی میں ڈرنا چھوڑ دیجیے۔ جب آپ کا ڈر نکل جائے گا تو پھر آپ بہادری کی طرف بڑھیں۔ اب جب آپ بہادری کی طرف بڑھنا چاہیں گے تو آپ کو راستے میں بہت چیزیں روکیں گی۔ اگر تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی سیفٹی یا آپ کی حقیقت کے لیے وہ زیادہ ڈینجرس ہے، اچھی نہیں ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیجیے۔ پروردگار عالم نے آپ کو پورے کا پورا نظام دے کر زمین پر بھیجا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہی مجھے اتفاق ہوا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک بچہ ہے، اس کو کچھ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ ویسے نہیں لے رہا، یا پھر دوسرا جو ہے وہ لینا چاہ رہا ہے لیکن اس کو ایسے نہیں دیا جا رہا۔ تو یہ ہمارا نظام ہم نے طے ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ ہم اپنی اصل کو سمجھ سکیں اور اپنی اصل کو سمجھتے ہوئے اس حقیقت کی دنیا میں اتریں کہ جس میں آپ جیسی شخصیت ہیں ان کو سننے کے لیے حاضر ہیں۔ پروردگار عالم 2 دن جتنا بھی اس کا دن ہو، جتنا بھی ٹائم ہو، اس میں وہ ایک چیز کو سیٹل ڈاؤن کرتا ہے اور اس پر اپنی کلیگ کو بلاتا ہے، اور وہ کلیگ اپنے خدا کے اس فرمان کو سنانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ پاتی ہے۔ آپ نے جب بھی کوئی بھی بات ہو، کسی نبی کے، کسی مرسل کے، کسی بزرگ کے، کسی بڑے کے، تو آپ فوری سر کو جھکا دیجیے اور اپنے خدا سے 12 یا 14 رکعت پڑھنے کے بعد دعا مانگیے، چاہے 2 بھی پڑھ لیں، لیکن اگر آپ 12 یا 14 پڑھیں گے تو آپ کو ایک اور طرح کی قوت ملے گی، ایک اور سلسلہ آپ کو ملے گا، وہ سلسلہ ملے گا کہ جس کو آپ سمجھ بھی نہیں سکتے، لیکن خدا آپ میں وہ عقل ڈالے گا، وہ رہبری ڈالے گا، وہ نزاکت ڈالے گا، اس طرح جا کے آپ کو وہ لوگ ملیں گے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ یہاں نہیں ہیں ہمارے سامنے تو ہم ان کو قبول نہ کریں، یا کیسے قبول کریں، وہ تو میری سمجھ میں ہی نہیں آتے، وہ تو میں پکا لوں، کھانا پکا لوں تو بھی میں اپنے آپ کو نہیں اس طرف سمجھا کے لے جا سکتی کہ میں نے کوئی کام کیا ہے۔ پروردگار عالم نے ہم کو ایک خوبصورت زندگی دی ہے۔ اس کے 2 راستے ہیں جو میں اصل میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ اس کے 2 راستے ہیں، ایک راستہ ہے منفی کا، ایک راستہ ہے مثبت کا۔ آپ نے یقیناً کبھی بھی پسند نہیں کرنا کہ آپ کو دکھ، درد، تکلیف ہو۔ جب آپ اپنے لیے پسند ہی نہیں فرما رہے ہیں تو اس کو چن کیوں رہے؟ اس کو چننے سے آپ پرہیز کیجیے کہ مجھے منفی راستہ نہیں چننا ہے، مجھے مثبت راہ پہ چلنا ہے، مجھے مثبت لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، مجھے مثبت گفتگو کرنی ہے، میری زندگی اس قدر مثبت ہو، اتنی ویلیویبل ہو کہ مجھے کسی دوسری چیز کی ضرورت ہی نہ رہے۔ واہ! پروردگار عالم اپنی عزت و عظمت کے صدقے میں
ہم کو جن نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے وہ نعمتیں اس کے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہوں گی. پروردگار عالم آپ کو توفیق دے اور آپ اپنے خدا کی اس خوبصورتی کو سمجھ سکیں کہ یہ دو راہا، ایک ہے اندھیرا اور ایک ہے اجالا، ایک ہے منفی اور ایک ہے مثبت. اب بات یہاں پہ نہیں رکتی ہے، بات شروع ہوئی ہے جب سے ہم لوگوں کی خلقت شروع ہوئی کہ خدائے بزرگ و برتر نے دو انسانوں کو لا کے پیدا کیا اور کہا کہ تم اس کی ہے. بعد میں جب وہ بڑے ہوئے اور ایک دوسرے کو جان پہچان لیا تو یہ نہیں کہا کہ تو فلاں کی ہے اور تیرے لیے یہ فکس ہے، بلکہ ان کی زبان سے جو الفاظ بیان ہوئے ان کو سننا اور ان کو آگے پہنچانا ہر ذی روح انسان کی ذمہ داری اور ہر ذی روح انسان کی کامیابی کی شرط. آپ نے کامیابی تو حاصل کر لی. کیسے حاصل کر لی؟ یہ کہہ کر کے میں نے اپنا کام ختم کر لیا، آج کا جو میرا کام تھا وہ میں نے ختم کر لیا. آپ نے کام کبھی بھی ختم نہیں کیا. وہ کام جو آپ کر رہے تھے وہ آپ نے ختم کیا. کام آپ کا آج کا اور بھی باقی، اس کی طرف آپ کو آگے چلنا ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ نے جب اپنی زندگی میں وہ کام مکمل کیا جو اگلا تھا تو آپ پھر خوش ہو گئے کہ میں اب فارغ ہوں. لیکن تیسرا کام آپ کا پھر راستہ دیکھ رہا ہے اور اب آپ ایک اور کام میں لگے. یعنی زندگی ایک جہد مسلسل ہے، زندگی کو رواں رہنا ہے، زندگی روانی کا نام ہے، زندگی ایک مجمع کا نام ہے جو آپ کو ارد گرد چاہیے، جو آپ کو اپنے گھر میں چاہیے، جو آپ کو اپنے باہر میں اچھا آپ کے مطابق جیسے آپ چاہتے ہیں ایسا کوئی انسان چاہیے جو کہ اس چیز کو اس مقام پر رکھ سکے، دکھا سکے جس کے اوپر آپ نے رکھنا چاہا ہے. میں اپنی زندگی میں اس دنیا میں آ تو گیا لیکن مجھے یہی آج تک پتا نہیں کہ میں کیوں آیا. لوگوں کے یہی سوال ہے کہ میں زندگی میں کیا کرنے آیا. کچھ لوگ کہتے ہیں بس سب ٹھیک ہو گیا، ہم نے ایسا کیا ایسا کیا، اللہ نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم کامیاب ہو گئے، بس اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اس کو دے دیتا ہے. میرے عزیزوں بات ایسی نہیں ہے، بات یہ زندگی نہیں ہے. اگر آپ نے اس زندگی میں اچھے کام کیے اور آپ کو اچھے لوازمات ملے ہیں اور آپ کو اچھے لوگوں سے واسطہ رہا ہے تو اس سے یہ مت سمجھیے کہ آپ آزاد ہیں اور اب آپ کو کوئی منزل عطا نہیں کرنی. آپ نے اگر کوئی منزل عطا کر دی خدا نے آپ کو اور آپ نے اس کو سمجھ بوجھ کے عقل سے اس سلسلے میں مرتب کیا جس کے لیے خدا نے آپ کو بنایا تھا تو یقین کیجئے تب آپ کامیاب ہوتے ہیں. کامیابی یہ نہیں ہے کہ جو میرے دل میں آیا میں وہ کروں. کامیابی یہ ہے کہ جو مجھے حکم دیا گیا ہے اس کو میں اس طور سے اپناؤں، اس طور سے اس کا میں اس کی پہچان کرواؤں کہ دیکھنے والے کو بھی لطف آئے کہ میں جس شخص پر میری نظر ہے یا جس پر توجہ ہے یا جو اپنے خدا بزرگ و برتر کو اس طرح جانتا اور مانتا ہے میں اس کا ساتھ دوں، میں عوام کو سمجھا دوں، میں مومنوں کو سمجھا دوں کو سب کہ کیسے انہوں نے اس کو اپنی تکمیل تک لے کر جانا ہے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں وہ خدا ہوں کہ جس نے روشنی تم کو دی، میں وہ خدا ہوں تمہارا کہ جس نے تمہیں بیویاں دی، بچے دیے. اور ہمارے سامنے یہاں دنیا میں ہم نے بچوں کا برا حال دیکھا ہے جن کا کوئی ماں باپ نہیں. جیسے ہوتا سب ماں باپ مر گئے، سب کو ختم کر دیا گیا، غازہ میں کر دیا گیا اور ہر طرف سے ایک عجیب و غریب آواز اور ایک عجیب و غریب صدا تھی کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ میں نے تم ایسے کرو کہ تم پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ شاید میں اس کو لیتی ہوں کہ اے میرے اللہ کے بندے تو اپنے آپ کو اس دور میں لے کے آ، اس سلسلے میں آ جس سے خدا نے تجھے اپنی طرف بلایا، کیونکہ ہمیں واپس جانا ہے. یہ دو راہ ہے، ایک ابلیس کا ہے ایک خدا کا ہے. رحمان اور شیطان یہ دو راستے وہ ہیں جو ہم کو منزل کی طرف لے کر جا رہے ہیں. بہت اہم بات میں نے آپ کے حضور میں عرض کی ہے، یہ دو راستے وہ ہیں جو ہم کو ہماری منزل کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ایک راستہ ہے مثبت کا
اور ایک راستہ ہے منفی کا. آپ کو دونوں راستے خدائے بزرگ و برتر نے بنائے. یہی سوال بھی مجھ سے تھا جس کا میں نے چاہا کہ آپ کو جواب. خدائے بزرگ و برتر نے دو راہ بنائے, ایک مثبت کا اور ایک منفی کا. ہمیں دونوں بتا, ہمیں شیطان سے بھی آگاہی دے کہ یہ ابلیس ہے, یہ شیطان ہے, اور یہ تمہارا راستہ ہے. تم نے منفی پہ چلنا ہے کہ مثبت پہ چلنا ہے, یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے منفی پہ چلنا ہے یا آپ نے مثبت پہ چلنا ہے. ظاہر ہے کوئی بھی اپنے لیے منفی نہیں چاہتا, ہر انسان مثبت چاہتا ہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے مثبت کو چھوڑ کر منفی کی طرف جاتے ہیں؟ جب ہم منفی کی طرف جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس انرجی کے ساتھ منسلک کر لیتے ہیں جو منفی کی ہے. یہ مت کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں, میں نے اللہ کو مانا ہے, میں اپنے خدا پر ایمان رکھتا ہوں, میں خدا کا وہ انسان ہوں, بندہ ہوں کہ جو بس صرف اپنے اللہ پر ایمان لے آیا. لیکن میرا ایمان بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر میرا ایمان کامل ہوتا, اگر میں صاحب ایمان ہوتا, تو میں منفی کو کبھی سوچتا بھی نہ, اور اس کی طرف جانے سے بچتا, اور بچنے کے ساتھ ساتھ اس مثبت کو اختیار کرتا جو میرے خدا نے مجھے دیا تھا, جس سے وہ مجھے میری منزل تک لے کے جانا چاہ رہا ہے. میرے خدا نے مجھے بتایا کہ میں نے اس زندگی کو کے دو راستے بنائے. دیکھو, میں ہی شر کا بھی خالق ہوں اور میں ہی خیر کا بھی خالق ہوں. شر اور خیر یہ دونوں راستے میں نے بنائے, اور تم نے یہ دیکھنا ہے کہ تم نے کس راستے پہ چلنا ہے, خیر کے راستے پہ چلنا ہے یا شر کے راستے پہ چلنا ہے. تو جس طرف بھی تم جاؤ گے تم اپنا ہی جہان بناؤ گے, منفی یا مثبت. آج جو مشکلیں اور پریشانیاں ہماری زندگی میں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں, آج جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں, تو یہ سب بہت زیادہ ہمارا اپنا اس میں حصہ ہے. کیونکہ ہم عام روانی میں جھوٹ بول دیتے ہیں. آپ بتا دو میں نہیں آ جا رہا, اچھا سڑک پہ جا رہا ہوں, وہ لیٹ ہو گیا, میں نے پہنچنا, اچھا کہہ دیں گے کہ ٹریفک جو تھی وہ جام تھی. یہ حقیقت نہیں تھی, یہ حقیقت نہیں ہے. لیکن ہمیں بالکل بھی اس کا خیال نہیں کہ ہم اس حقیقت سے اپنے آپ کو بچائیں جو حقیقت نہیں ہے, اور میں نے اس کو بنا کر کائنات میں پیش کیا ہے. اللہ نے مجھے جو انرجی دی, میرے اندر جو نور ڈالا, اللہ کو نور السماوات والارض, وہ فرماتا ہے میں زمین و آسمان کا نور. جس نور میں میرے خدا نے مجھے رکھا, اس نور کے لیے مجھے اپنے آپ کو اس مقام میں رہنا ہے جہاں پہ میں اپنے آپ کو یہ سمجھ سکوں کہ میں اپنے خدا کی دی ہوئی ہر اس نعمت سے مالا مال ہو جاؤں, جس سے کہ میرا خدا مجھے میری منزل پر آسانی سے پہنچائے. لیکن میں کیا کرتا ہوں, میں آسانی پہ سے پہنچنے والا بندہ نہیں ہوں. میں نے ہر منفی کو بھی چیک کرنا ہے اور ہر مثبت کو بھی. آپ کو یہی آپ کے لیے ہدایت ہے کہ آپ کبھی کسی برے کو برا مت کہیے. آپ اس کو اس کے حال پہ جان کر, دیکھ کر, پہچان کر چھوڑ دیجئے. صرف خود بچیے, آپ کو خود بچنا ہے. کیونکہ زندگی کو گزارنے کے لیے آپ کو دونوں پہلو چاہیے ہیں. آپ کو زندگی میں جب اگر کچھ الجھن یا پریشانی یا کچھ آتی ہے, تو یہاں آپ نے اپنے خدا کی طرف دیکھ کر یہ کہہ دینا ہے کہ پروردگار عالم میں راضی, کیونکہ تو نے میرے لیے جو راستہ طے فرمایا ہے, مجھے اس راہ پر چلنا ہے. میرا یہی راستہ ہے, میرے پاس کوئی اور اجتناب کا راستہ دوسرا نہیں ہے کہ جس پر چل کر میں یہ کہوں کہ میں اب کامیاب ہو گیا اور میری زندگی بڑی پرسکون ہو گئی اور خوبصورت گزر رہی. کسی کی بھی زندگی پرسکون اور خوبصورت اس طرح جیسے ہم سوچ رہے ہیں نہیں, کیونکہ ہم نے صرف مثبت کو پرسکون, خوشی, بھلائی یہی زندگی سمجھ رکھی ہے. حالانکہ ہر راستے کے اوپر ایک ذرا سا راستہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد مجھے دوسرا راستہ جو ملتا ہے وہ مجھے مثبت کا ملتا ہے. مجھے اس میں سے بھی گزرنا ہے. آپ جب منفی سے گزرتے ہیں تو اپنے آپ کو تیار کیجئے, اپنے آپ کو اس سمت کی طرف راغب کیجئے جو آپ کو مثبت کی طرف, منفی سے گزرنے کی طاقت اور ہمت دے دے. آپ کو منفی سے گزر کر مثبت تک جانا ہے, اور مثبت سے ہوتے ہوئے آپ نے
منفی کی طرف جانا منفی ہے ہی اسی لیے تاکہ آپ مثبت کو سمجھ سکیں. جب آپ مثبت کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو منفی میں جانا پڑتا ہے. اور جب آپ منفی کو جانتے ہیں کہ میرا خدا مجھے دے رہا ہے، کہ میرا اس میں حصہ ہے اور اس سے مجھے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے، تو یقین کیجئے کہ آپ زندگی میں ایک خوبصورت راستے پر چل رہے ہیں. جب آپ نے منفی کو خدا کی دین سمجھ کے اوورٹیک کر لیا، تب آپ کامیاب ہو گئے. تب آپ وہ جو آپ کا غم ہے، فکر ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے اور وہ کیا، یہ سب شور ختم ہو جائے گا. آپ مسکراتے ہوئے اس منزل سے بھی آگے گزریں گے. آپ اس کو اپنے لیے یقین سے تسلیم کریں کہ مجھے یہ ماننا ہے، مجھے یہ تسلیم کرنا ہے، یہ میرے خدا کی دی ہوئی وہ نعمت ہے کہ جس سے گزر کے میں اپنے مثبت کو جان سکوں گا. اس سے گزر کے میں اپنی مثبت کو اس طرح اپناؤں گا جس طرح کہ میرے خدا نے مجھے پیدا کیا. اور دوسری، مجھے تو چونکہ جدوجہد کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ کھانا پکا لیا تھک گئے بس اب لیٹ جاتے ہیں سو جاتے ہیں. نہیں، پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اس طرف راغب کریں کہ جس طرف آپ کو اپنے خدا کی راہ ملے. تو مجھے اپنے خدا کی راہ کیسے مل سکتی ہے جب میں اس راہ کی طرف چل ہی نہیں رہا؟ تو اپنے آپ کو اپنے خدا کی راہ پر چلائیے، اس راستے پر جہاں سے آپ کو منفی خوف، ڈر اور ممنوعات میں نظر نہ آئے، بلکہ جب بھی کوئی منفی آتا ہے شکر کیجیے، اپنے خدا کی طرف دیکھیے، اس کو تسلیم کیجیے اور کہیے کہ میرے پروردگار عالم، تو نے مجھے یہ دی ہے، مجھے اس میں سے گزرنا ہے. یقین کیجیے کتنا لمبا بھی فاصلہ ہوگا وہ آپ کا ایسے گزرے گا کہ جیسے میں نے زندگی کے اس راستے کو گزارنا تھا اور گزار رہا ہوں. اور یہی میرا وہ مقام اور منزل ہے کہ جس سے مجھے آگے جانا ہے. میں اپنی زندگی میں اس مقام کو یوں حاصل کروں جیسے مجھے میرے خدائے بزرگ برتر نے مجھے تعلیم کیا. مجھے سکھانے والے نے یہی سکھایا ہے کہ تیری زندگی میں ایک مثبت بھی ہے اور ایک منفی بھی ہے. اگر تو نے مثبت کو اختیار کیا ہے تو منفی کو بھی تجھے اختیار کرنا. تو نے منفی کو اختیار کر لیا تو تجھے مثبت کا لطف دوبالا ہوگا. اور اگر تو نے منفی میں سے مسکرا کر مجھے تسلیم کر کے آگے گزرا ہے تو یقین رکھ کہ تیرے ہر زندگی کے سلسلے کو میں تیرے ساتھ کھڑا ہو کر تجھے ایسے گزارنے کی ہمت طاقت دوں گا کہ تو خود حیران ہو جائے گا کہ میں اس راستے کو، اس منزل کو کیسے طے کر گیا، مجھے تو پتا بھی نہیں چلا. اور اگر آپ اس کو ہال اور یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا، تو یقین کیجئے آپ اپنی زندگی کو، اپنے سانس کو، اپنی روح کو، اپنے سلسلے کو اتنا نقصان پہنچا رہے ہوں گے، اتنا نقصان پہنچا رہے ہوں گے کہ آپ کو خود پتا نہیں ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور جب آپ نے اس کو جان لیا، جب آپ نے اس کو پہچان لیا، جب آپ نے اپنے مثبت کو نہیں منفی کو جان لیا، منفی کو پہچان لیا، منفی کو اوورٹیک کر لیا، تسلیم کر لیا، تو اب آپ نے وہ جو شیطان بیچ میں تھا نا، اس کو شکست دے دی، اس کو آپ نے ہرا دیا. آپ نے اس سلسلے کو ختم کر دیا کہ میں بڑا کہہ رہا تھا اوہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، شیطان ورغلائے گا. لیکن جب میں ورغلایا ہوا ہوتا ہوں خود، تو میں نے کبھی بھی اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کیا کہ میں شیطان کے راستے پہ خود چل رہا ہوں. دیکھیے ہر انسان کے ساتھ اس کا وہ حصہ پیدا ہوتا ہے، وہ سلسلہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اب آپ کو اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں جب ملیں گی تو آپ ان کو کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ میرا کون سا حصہ ہے، میرا کون سا سلسلہ ہے. یہ ہے وہ منزل جس کو آپ نے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا، کیونکہ آپ اکیلے سفر نہیں کر رہے، آپ کے ساتھ باقاعدہ سفر چل رہا ہے. آپ کے ساتھ ایک ایسا سلسلہ موجود ہے جو آپ کو اس منزل پر لے کر جا رہا ہے جہاں سے آپ نے اپنے اس مقام تک پہنچنا ہے جس کے لیے آپ کو زمین پر اتارا گیا. وقت بہت تھوڑا سا ہے، اس میں اتنا کچھ اپنے ساتھ لے لیجئے تاکہ روح جب بدن سے نکلے
تو اس کو معلوم ہو کہ مجھے کس طرف جانا ہے. آیا اس کو بلندیوں کی طرف جانے کے لیے طاقت ہے کہ نہیں؟ آیا اس کے پاس وہ طاقت مفلوج ہے؟ نہیں ہے کہ اس کو زمین کی گریویٹی کھینچ لے، یا وہ یہی بھٹکتا پھرے اور اپنی منزل میں آگے مت بڑھے. اور اگر ایسا ہے تو پھر اس کو تب تک چلنا پڑے گا جب تک وہ منزل نہیں اختیار کر لیتا، پا لیتا، جس کے لیے اس کو زمین پر اتارا جائے، جس کے لیے اس کو زمین پر بھیج کر پروردگار عالم نے پورے کا پورا میسج دیا. یہ پورے کا پورا جو ہم کو تعلیم دی گئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ یوں ہی خدا نے بھیج دیا اور ہم نے اس کو پڑھ لیا، دل کیا پڑھ لیا، نہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. ہم نے اس کو یوں چھوڑ رکھا ہے کہ جیسے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن زندگی گزر ہی نہیں رہی اس کے بغیر ہماری. وہی ہماری گزارنے کو زندگی اصل ضرورت تھی، وہی ہماری دراصل ضرورت ہے کہ جس سے میں اپنی منزل پر جانے کے لیے اپنے راستے کو، اپنے قدم کو آگے بڑھا سکتا ہوں. میں نے اپنے آپ کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ میں ہی اس کائنات میں ایک انسان ہوں، اور میں ہی مکمل فیضیاب ہوں، اور میں مکمل طور پر مثبت کی طرف جا رہا ہوں. میرے پاس منفی کا کوئی سوال ہی نہیں. میں نے تو منفی کا کوئی سلسلہ کیا ہوا ہی نہیں ہے. مجھے تو منفی سے کوئی لینا دینا یہ تو شیطان کے کام ہے. اور وہیں پہ فون آ گیا تو کسی کو میں نے جھوٹ بول، اور یہ نہیں سوچا کہ یہ تو شیطان کا کام تھا. جھوٹ بولنا تو مثبت میں نہیں آ رہا، یہ تو منفی میں جا رہا ہے، اور میں اس کو کما رہا ہوں. آپ اپنی کمائی کو جب تک اپنے اختیار کے ساتھ آگے نہیں بڑھاتے، دیکھیے شیطان کوئی وہ چیز نہیں ہے جو آپ اور ہم سمجھ رہے ہیں. لکھنے والوں نے لکھ دیا، پانے والوں نے پا لیا، سہنے والوں نے سہ لیا. جو اپنے آپ کو اس مقام تک لے کر جاتا ہے جہاں خدائے بزرگ و برتر نے فرمایا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے اس جہان کو تیرے لیے خوبصورت بنا کے تجھے دیا، اس کو، اس زندگی کو کھاؤ پیو عیش کرو، لیکن یاد رکھنا کہ میری فکر سے، میرے خیال سے، میرے دھیان سے ایک منٹ کے لیے بھی اگر تم ہٹ گئے تو تم شیطان کے راستے پر چلنے لگو گے. بتائیے مجھے آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو خدا کی راہ پہ چل رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو خدا کے بتائے ہوئے راستے پر ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں؟ نہیں پتا، بہت سو کو نہیں پتا. لیکن یہاں میں نے ایک چیز دیکھی، یہ لوگ نہ تو قرآن پڑھتے ہیں، نہ ان کے پاس ویسی چیزیں ہیں، لیکن ان کے گھروں میں ان کے ماں باپ نے جو ان کی تربیت کی ہے، اس سے صفائی، پاکیزگی، دوسرے کو دکھ نہیں دینا، خیال رکھنا، ماں باپ کی بات کو آگے سے چرب زبانی نہیں کرنی، وہ الفاظ نہیں بولنے جو ہمارے یہاں مسلمانوں کی گندگی کی انتہا تک پھیلے ہوئے. یہاں ممنوع ہے وہ چیزیں، یہاں ان چیزوں کو بولا ہی نہیں جاتا. یہاں اتنی تہذیب اور تمیز ہے کہ کتنا نور اور انرجی جو خدائے بزرگ و برتر کی مثبت ذات کا ہے وہ یہاں پھیلا ہو، اور شیطان کا کام بہت کم رہ جاتا ہے باقی. لیکن وہ بھی ان کی چونکہ اپنی اختیار میں یا ممنوعات میں نہیں ہے، لہٰذا وہ اس کو کرتے ہیں. جو چیز ان کو منع ہو وہ اس سے باز رکھتے ہیں، یہ ہمیں نہیں کرنی ہے. اسی لیے یہ لوگ کامیاب ہیں اور ان کی زندگی وہاں جا رہی ہے جہاں سے یہ اپنے منزل کو دیکھ رہے ہیں. بہت سے لوگ میں نے جو غیر مسلم ہیں، میرے اسٹوڈنٹ بھی، ان کو سکھایا بھی ہے، ان کو خدا تک پہنچایا بھی ہے. اور یقین کیجئے میرے وہ لوگ جو کہ مسلم نہیں تھے وہ دراصل مسلم ہو چکے. وہ بولتے نہیں ہیں، بیان نہیں کرتے، شور نہیں ڈالتے، لیکن وہ پورے کے پورے اسلام سے بہرہ ور ہو چکے. وہ اپنے خدا کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں، وہ اپنے خدا کی سیدھی راہ پہ چلنے والے ہیں کہ میرے خدا نے مجھے اپنی منزل تک بلانا ہے تو اس نے مجھے نصیحت فرمائی کہ تو اے بندے تو اس راہ سے چل، اور جب تو اس راہ سے چلے گا تو میرے تک پہنچ جائے گا، اور میں نے اپنے خدا تک پہنچنا ہے. یہی منزل اپنے ذہنوں میں آپ نے رکھنی. جب تک آپ نے اپنے خدا تک پہنچنے کا وہ اہم فیصلہ
جو کہ خدا نے خود کیا ہوا ہے ہمارے لیے، آپ اس کو نہیں پہچانتے، نہیں سمجھتے، وہاں تک نہیں جاتے، تو یقین کیجیے کہ آپ نے اپنی زندگی کو مصیبتوں میں ڈال رکھا ہے، مشکلوں میں ڈال رکھا ہے۔ آپ کے پاس ایک عجیب خوبصورت خزانہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات مبارک سے اس کائنات میں سجایا، کہ اپنے اس پیارے کو بھیج کر اس خدا نے پہلے روز سے جناب آدم سے شروع ہوا، جو جناب موسیٰ تک رک گئے، وہ اپنے آپ کو سامع اور صالح مان رہے ہیں، جو جناب عیسیٰ تک رک گئے وہ اپنے آپ کو بس جناب عیسیٰ تک ہی کامل اور صالح مان رہے ہیں، اور جو رسالت ماب تک پہنچ گئے انہوں نے اتنے راستے بنا لیے، اتنے راستے بنا لیے کہ مسلمان ایک ہی نہیں رہا۔ یہی وہ منزل ہے جس کو سوچنا ہے، یہی وہ مقام ہے جس کو جاننا ہے، جس پر چل کر آپ اپنی زندگی کو کامل کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جس خدا نے اپنے حبیب کو پیدا کیا، جس نے عیسیٰ کو روح اللہ کہا، جس نے موسیٰ کو کلیم اللہ کہا، جس نے ابراہیم کو خلیل اللہ کہا، جو اپنے ایک ایک کو، آدم کو بھی اس نے جب بنایا ہے تو پہلے ہی سب سے اس کائنات میں بھیج کر تعلیم دلوائی ہم کو کہ اس خدا کو مانو، تو وہاں بھی ہم نے کیا دیکھا کہ انہی کے بیٹوں میں سے قابیل نے اٹھا کے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب یہ جب سلسلہ شروع ہوا تو آپ کو یہیں سے سیکھنا چاہیے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ وہ میرے بندے ہیں، جو میں نے ان کو دیا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو ان سے پہلے میں نے نازل کیا ہے وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی جو پہلے گزر چکا ہے اس پر بھی ایمان لانا آپ کو واجب ہے، کیونکہ وہی وہ مثال ہے جس سے آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ آپ نے مثبت اور منفی کو دیکھنا ہے، آپ نے مثبت اور منفی کو اختیار کرنا ہے، آپ نے مثبت اور منفی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، لیکن اس کو آپ نے یہ نہیں ہاتھ میں لے کر کرنا کہ میں اس کو عمل بجا لاؤں، بلکہ آپ نے اس سے بچنا ہے، اور اس سے جتنا آپ لوگ بچیں گے اتنا ہی آپ کی آسودہ زندگی ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ کہ آپ نے خود اپنے لیے وہ نور اکٹھا کرنا ہے جو آپ کے راستے میں آپ کے بدن کو، آپ کی روح کو وہ طاقت دے گا جس سے آپ منزل مراد پر پہنچیں گے۔ میرے عزیزوں، منزل مراد پر پہنچنے کے لیے آپ کو 100 دن رات لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جو پڑھا، آپ نے جو سیکھا، اس کو آپ نے اب ریسرچ کرنا ہے، آپ اس کے تحت میں جائیے، آپ اس کی بیلنس کو دیکھیے، آپ اس کی حقیقت سے اپنے آپ کو معرف فرمائیے کہ میں نے یہ حقیقت کیسے جاننی ہے، کہ یہ جو مجھے کہا گیا سیدھی سیدھی بات ہے، الجھی ہوئی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے واعظہ قضا کیا امری، تو میں نے ایک امر کو طے کیا، اور پھر میں نے اس کو یقون لکون فیکون، اس کو میں نے کن فیکون کہہ دیا۔ تو میں نے پچھلی گفتگو میں عرض کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ خدا نے کہا ہو جا اور وہی سب کچھ ہو گیا، بلکہ وہ فرماتا ہے کہ 6 دن میں یہ ماضی کے چونکہ وہ کلیے ہیں جن کو پروردگار عالم نے، وہ ایک طاقت ہے۔ خدا ایک بندہ نہیں ہے، ایک وجود نہیں ہے، خدا ایک انرجی ہے، سورس آف نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کے کا نور ہے، یعنی جتنی روشنی، جتنی زندگی، جتنا مثبت، جتنا جو آپ کو اچھا مل رہا ہے وہ سارے کا سارا آپ کا خدا ہے، اور جو آپ کو برا مل رہا ہے وہ بھی اس کا بھی خالق خدا ہے، لیکن اس نے یہی آپ کو بتانے کے لیے دو راہ بنایا ہے کہ ایک اس میں سے آپ کو پلس ملے گا اور ایک آپ کو مائنس ملے گا۔ اب اپنے مائنس سے آپ نے تھرو ہونے کے لیے جب آپ نے اپنا پلس سالڈ کرنا ہے، جب آپ نے اپنے پلس کو اختیار کرنا ہے، تو آپ مقرب خدا ہو جائیں گے، پھر آپ اللہ کے وہ بندے بن جائیں گے کہ جو اپنی ذات کو خدا کے لیے وقف کرتے ہیں، یعنی کہ میرے خدا نے بتایا ہے مجھے ایسے چلنا ہے، مجھے ایسا کرنا ہے، تو میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا، اور اگر میرے خدا نے مجھے کسی بات سے ممنوع کیا اور مجھے اس سے بچنا مل گیا تو میں خود ہی کامیاب ہو گیا۔ میں نے ہی اپنی زندگی کے اس تسلسل کو
اپنے لیے اتنا خوبصورت بنا لیا کہ اب مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ وہ منزل ہے جہاں آپ کا خوف اور آپ کی پریشانی اور آپ کی الجھن اور آپ کا درد سب ختم ہو جاتا ہے. انبیاء ماسلف کی یہی خوبی ہے اور یہی ان کی کوالٹی ہے کہ وہ اپنے خدا پہ اتنا یقین رکھتے ہیں، وہ اپنے خدا کی ہر بات کو اتنا مانتے ہیں، وہ خدا کی ہر عطا سے اتنے راضی ہیں، وہ ہر عطا کو اس طرح اپناتے ہیں جس طرح کہ ہمارا خدا ہم سے اپنانے کی بتا رہا ہے اور اپنانے کی ہمیں بھی ہدایت اور نصیحت فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے اپنے خدا سے ڈر، اپنے خدا کی بات مان، اپنے خدا تک پہنچ، تجھے تیرے خدا کے پاس سب کچھ نظر آ جائے گا اور سب کچھ مل جائے گا. یقین کیجئے اپنے آپ کو، بس تھوڑا سا سلسلہ ہے جو آپ کا، اس کو آپ نے جاننا ہے، پہچاننا ہے، ماننا ہے اور آگے بڑھنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی ذات کی منفی سے خدا کی منفی خلقت کو دیکھنا، جاننا ہے. جب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی آپ کے خالق کی خلقت ہے. تو اب جب آپ منفی کو چھوڑ کر مثبت کی طرف آ رہے ہیں، تو یہ وہ منزل ہے کہ خلقت تو اسی کی تھی، خالق تو وہی تھا، لیکن ایک اس نے میرے لیے مثبت میں بنایا اور ایک منفی میں بنایا. تو منفی کو میں نے چونکہ اختیار اس لیے نہیں کیا کہ میں اپنے خدا کی مثبت کی طرف آگے بڑھنا چاہتا تھا. میں اپنے خدا کی مثبت میں وہاں پہنچنا چاہتا تھا جہاں میرا بندہ یہ کہے پلٹا اپنے رب کی طرف، تو مجھ سے راضی تو میں تجھ سے راضی. اب یہ آپ کو تب سمجھ میں آئے گا جب آپ اس مقام پر اور اس منزلت پر ہوں گے کہ میں اپنے خدا کا بھیجا ہوا وہ بندہ ہوں جو خود اپنے خدا کی پہچان بنا، جس سے میرا خدا مجھ سے راضی ہوا. اگر تو میں نے اپنے خدا کو راضی کر لیا تو میں ان لوگوں میں ہوں جو خدا کے مقرب بندے ہیں، جو کہ آگے بڑھ کر ولی بھی بن جاتے ہیں، جو آگے خدا کے خاص بندوں میں ولی، غوث، قطب، کلندر، کتنی ہی چیزیں ہیں ہمارے پاس جو بنتی ہیں اور اس سے سلسلہ زندگی چلتا ہے. آپ کو اپنے خدا کی مثبت کو سمجھنا ہے، اس سے آپ نے ہر چیز کو ڈینائی نہیں کرنا ہے، آپ نے ہر چیز کو منع نہیں کرنا ہے، آپ نے ہر چیز کو لے کر اس طرح آگے چلنا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو دیکھ کے، جیسے اگر آپ قریب میں ہی اپنی مثبت ساری کوالٹیوں کو لے کے آگے بڑھتے ہیں تو اتنے قریب ہو جاتے ہیں اپنے خدا کے کہ خدا کہتا ہے کہ آجا اپنے رب کی طرف. اور اسی وقت آپ کو زیادہ اذیتیں سہنی پڑتی ہیں، زیادہ تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں، لیکن وہ تکلیف آپ کو تکلیف نہیں لگتی، وہ تکلیف نہیں رہتی. وہ ایک ایکسپیرینس آپ کے لیے بن جاتا ہے کہ میں یہ ایکسپیرینس کرتا ہوا آگے بڑھوں. یہ میری زندگی کا وہ ایک چھوٹا سا سلسلہ ہے جسے مجھے پہچاننا ہے، جسے مجھے جاننا ہے، اور مجھے جان کر پہچان کر اس مقام تک پہنچ رہا ہے جہاں پر میرا خدا کہے چلا میرے بندے اپنے رب کی طرف، تو مجھ سے راضی تو میں تجھ سے راضی. پروردگار عالم، بے شک لوگ یہی آگے سے کہتے ہیں، جب میں کسی کو ایسا کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں لیکن ہم کیسے راضی ہو جائیں، جب ہمارا کوئی کام ہی سیدھا نہ ہو تو ہم کیسے راضی ہو جائیں. یہی وہ مقام ہے، یہی وہ خرابی ہے، یہی وہ خطا ہے کہ جو ہم نے کر رکھی ہے. اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہر طرف پریشانیاں ہیں، الجھنے ہیں، جو چاہتے ہیں لوگ وہ نہیں مل رہا، اور جو نہیں چاہتے اس کے ڈھیر لگے ہیں. اور آپ کو آفر ہو رہی ہے کہ آپ اپنے خدا سے یہ سلسلہ لے کر آگے بڑھیں. پروردگار عالم نے بڑی خوبصورت سی یہ جو راہ بنائی ہے، اس پہ منفی اور مثبت میں، منفی میں آپ کے پاس شیطان ہے اور مثبت میں آپ کے پاس آپ کا خدا ہے. اپنے خدا کے راستے پر چلنے کے لیے آپ کو ہر وہ کام کرنا پڑے گا جس میں نفی ہے، جس میں کوئی بھی ذرا سی بھی نفی پوزیشن آپ کو ملتی ہے، کوئی ذرا سا بھی آپ کو اچھا کہتا ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں اور برا آپ کو برا لگتا ہے. لیکن مسکرائیے، کیونکہ خدا کی خلقت کو آپ کبھی بھی رد نہیں کر سکتے، خدا کی خوبصورت خلقت کو آپ کبھی بھی ٹھکرا نہیں سکتے، خدا کی خوبصورت خلقت کو آپ کبھی بھی گشت اٹھا کر اس پر اعتراض نہیں کر سکتے.
کہ یا اللہ تو نے یہ بنایا، یہ کیوں بنایا، یہ کیوں کیا، یہ کیسے کیا. حالانکہ بہت ایسے مقام آتے ہیں جہاں پہ انسان منفی کے بارے میں بولتا ہے، لیکن اگر نہ بولے تو زیادہ اچھا ہے. لیکن وہ لوگ جو بولتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھ کر بولتے ہیں تو وہ منزل پا چکے ہیں، اور وہ اس طرح پھر نہیں بولتے جس طرح کے خدا ہم کو منع کرتا ہے کہ میرے بندو بات کو اس طرح مت کہو، بات کو آسودگی سے کہو، بیٹھ کے بات کر لو، بیٹھ کے گفتگو کر لو، تاکہ آئندہ کے لیے تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں. اور جو آسانیاں پیدا کرتا ہے وہی وہ کامل انسان بنتا ہے جس سے خدا راضی ہوتا ہے. جیسے خدا کہتا ہے کہ اے بندے چلا آپ نے رب کی طرف تو مجھ سے راضی ہے تو میں تجھ سے راضی ہوں. پروردگار عالم کی رضا ہی میرے پیارو رضائے الہی ہے. اور جب آپ نے منفی کو سمجھ لیا اور منفی سے آپ نے ہر طرح سے اجتناب کر لیا، یعنی بچ گئے، اور آپ نے جان لیا کہ مجھے ہر اس کام سے بچنا ہے جو کہ ابلیس نے میرے سامنے کیا، اگر میں بھی وہی کرنے بیٹھ جاؤں گی یا بیٹھ جاؤں گا تو میں پھر اپنے آپ کو نجات پائے والوں میں نہیں محسوس کروں گا. نجات پائے والوں میں ہونے کے لیے آپ کو نجات پانا ہے، اور جب آپ نجات پا چکے تو پھر آپ کے خدا نے آپ کو اس مقام پر لا کر چھوڑا ہے جہاں سے آپ ہنستے ہوئے اپنے خدا کی طرف جا سکتے ہیں. اپنے خدا کی طرف جانے کی فکر کیجیے، اپنے خدا تک پہنچنے کی فکر کیجیے. مثبت اور منفی دونوں آپ کے لیے ہیں، دونوں ہمارے لیے ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں. دونوں ہی وہ ایک مقام رکھتے ہیں کہ جس سے کئی لوگوں کا کئی کے سوال ہوتے ہیں ان کے جواب مل جاتے ہیں، اور مشکل پریشانی یوں دور ہو جاتی ہے کہ انسان خود حیران ہوتا ہے کہ میں تو یہاں نہیں تھا، لیکن یہ جو سلسلہ ہے یہ کیسے بن گیا، یہ کیسے ہو گیا. تو پروردگار عالم کی ساری اس سلسلے کو، پروردگار عالم کے اس سارے نظام کو، اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اپنی ذات سے وہ خوبصورت سلسلہ سمجھنا اور لینا ہوگا جو کہ پوری کائنات میں موجود ہے اس وقت، کہ لوگ اپنے مقصد کے لیے حاصل کے لیے جھوٹ، دھوکے، غبن، بےایمانیاں اور جو دل میں آتا ہے وہ کر لیتے ہیں. خدا ہمیں ان غلاظوں سے بچا کے رکھے. اللہ ہمیں اپنے اس مقام ابدیت پہ لے کر جائے جس کے لیے اس نے اس کائنات کو بنایا، کہ یہ لوگ انتظام کریں، یہ لوگ اس کو دیکھیں، یہ لوگ اس کو جانیں. جب یہ جان لیں گے، پہچان لیں گے، ایک منزل پر پہنچیں گے، تب میں ان کو لوں گا. اور پھر میری مرضی ہے کہ میں ان کو جیسے مرضی، جتنا سلسلہ میرے پاس ہے، جتنا جتنا میں سمجھتی ہوں، ان سب کو پروردگار عالم ان کے سب کے صدقے میں ہماری مشکلیں آسان فرما. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے سوا تو کوئی ایسا چانس نہیں ہے، تیرے سوا تو ہمارا کوئی بندہ ہے ہی نہیں. یا رب العزت تو ہی ہے جو ہمیں بھی اس مقام پر لے جا جہاں پہ ہم تیرے ان بندوں کو جو بے خبر ہیں، جو نہیں حاصل کرتے، پروردگار عالم روح کے سلسلے کو ہمیں سمجھا دے. روح ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم دین کا کافی حصہ انہیں چند باتوں میں سمجھ سکتے. بے شک اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، بے شک پیغمبر کی ذات بہت بڑی ہے، بے شک خدا کی ذات میں وہ ایک عجیب سی قوت ہے، ایک ایسا سلسلہ ہے کہ دل جب بھی سنا جاتا ہے یہی کرتا ہے کہ ابھی سے چلے جائیں اس مقام پر جہاں پر وہ دولت ملتی ہے، جہاں پر وہ پروردگار عالم کی طرف سے دی گئی ہمیں نعمت ملتی ہے، جس سے کہ ہم سنجیدگی میں بھی چلے جاتے ہیں اور بڑے آرام سے بھی چلے جاتے ہیں. لیکن پروردگار عالم تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ تو ہم سب پر رحم کر، تو ہم سب کی مشکلیں آسان فرما، تو ہمارے دل کی نکلی ہوئی باتوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ تجھے واسطہ انہی مصیبت زدوں کا جن کو تو نے چہر دے کے ٹھیک کیا ہے. پروردگار عالم ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے حلیے کو یا رب العزت چار چاند لگا دے، ہماری ہر کہانی کو یا رب العزت اپنے دربار سے بامراد کر. یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کہاں تک کیا کرنا تھا اور کیا کیا ہے.
ہمیں اپنے دربار سے بامراد کر میرے اللہ، ہماری مشکلیں پریشانیاں دور فرما میرے خدا، ہمیں پروردگار عالم اپنے اسی حساب سے، اسی سلسلے کے ہر پہلو سے اتنا رزق دے، اتنا رزق دے، اتنا رزق دے، اتنا رزق دے کہ ہم چاہے بھی تو نہ سنبھال سکیں۔ پروردگار ہم سب کی ہدایت فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، آپ کے بزرگوں اور آپ کے جوانوں کا بہت بہت عنایت ہے، اتنی اچھی ماشاء اللہ سے مجلس بنی۔ آمین۔